پاکستان تحریک انصاف کہتی ہے کہ حکومت کے پاس کوئی اختیار ہی نہیں ہے۔ وزیر اعظم صاحب دعوت دیتے ہیں کہ مذاکرات کے لیے میں ایک بار پھر دعوت دے رہا ہوں کہ آئیں اور مذاکرات کرتے ہیں، بات چیت کے ذریعے مسائل کو حل کرتے ہیں، اور تحریک تحفظ آئین پاکستان کی جانب سے اس کو قبول بھی کر لیا جاتا ہے۔ یہ دعوت آپ سمجھتے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب کی جانب سے ہی آئی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زبان سے تو ان کی آئی ہے اور اسی لیے ہم انہی کی تصور کریں گے، اور ویسے آنے بھی انہی کی طرف سے چاہیے۔ ٹھیک ہے، لیکن اب یہ ہے کہ یہ اس کو تسلیم کرنا ایسے ہی ہے جیسے کہ مطلب کسی سی بی ایم کے بغیر جو ہے ہتھیار ڈال دینا، یا فوری طور پہ اس پہ جو موقف آیا ہے ٹی ٹی اے کا، وہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ جی بس نہ ہم عمران خان کی رہائی کی بات کریں گے، نہ ہم قیدیوں کی رہائی کی بات کریں گے، بلکہ ہم ایک 10 سالہ پروگرام بنائیں گے جس کے تحت جو ہے آئین کے آزادی اور عدلیہ کی آزادی پہ عمل کرانے کے بعد جب عدلیہ آزاد ہو جائے گی تو پھر ہمارے قیدی خود بخود رہا ہوں گے اور باقی بھی جو تمام خامیاں ہیں وہ دور ہو گئی۔ تو مطلب یہ تو ایک ایسا مطلب سرنڈر کی سٹیٹمنٹ ہے جو کہ بڑی عجیب و غریب ہے، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم یہ ہے کہ پارٹی جو ہے پی ٹی آئی کی وہ اپنی ایک اسٹرگل میں تو لگی ہوئی ہے، اور لیکن میں ایک بات جو ہے تمام قائدین کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ جو لوگ جو لیڈر جیل میں ہوں یا جو پارٹیاں اطلاع سے گزر رہی ہوں، ان کی جو ڈیلنگ کرنے والے ہیں انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ جو جیل میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں اور ان کی پارٹی جو ہے وہ کوئی قبضے کا پلاٹ نہیں ہے کہ آپ کسی کو دے کے تو کوئی فائدہ اٹھا لیں۔ دوسری بھی میں وارن کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی بھی اس قسم کی کوشش کی گئی جس میں -1 کا تاثر آیا تو عوام، پارٹی ورکر اور خاندان جو ہے وہ پورے کا پورا جو ہے وہ اس چیز کو تسلیم نہیں کرے گا۔ لہٰذا ایسا راستہ بنائیں جو تھوڑا سا جس کے اندر عزت بھی ہو، جس کے اندر جو لوگ قربانی دے رہے ہیں ان کا احترام بھی ہو، اور حکومت کو تھوڑا سا آگے بڑھ کے رسپیکٹ دینے کا بھی پتہ ہو کہ یہ اپوزیشن جو ہوتی ہے، اور ایسی اپوزیشن جو حقیقت میں حکومت تھی جس کو آپ نے خود اپوزیشن میں بدلا ہے، تو ان کو تھوڑی سی عزت تو دینی چاہیے۔ ووٹ کو تو عزت دے نہ دیں، کم بندیانوں سے عزت دے لو۔ تو اس لیے یہ ایک چیلنج ہے بہت بڑا، اور میں اس وقت سمجھتا ہوں کہ بڑی تیزی سے جو یہ سرکلز ہیں، اپوزیشن کے سرکلز ہیں، ان کے اندر -1 کے فارمولے کے اوپر بہت تیزی سے کام ہو رہا ہے، اور ارریلیونٹ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے ان قیادتوں کو جو حکومت کے کنٹرول میں نہیں ہے۔ یہ میرا تو اس کے اوپر فوری تاثر ہے۔ اور درانی صاحب، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کسی کو مائنس کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں گی، مائنس کرنے کی جو حقیقت ہے وہ ایک حماقت سے زیادہ اس کا کوئی مفہوم نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ ہماری تاریخ جو ہے وہ ان اقتدار کے ہوس میں مبتلا لوگوں کی حماقتوں سے بھری ہوئی ہے، جو اس قسم کی غداریاں کرتے ہیں یا اس قسم کے اقدامات کرتی ہیں جس کے نتیجے میں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم 4 سیڑھیاں اوپر چڑھ جائیں گے، ٹھیک ہے جی، یہ ہمیں تھوڑی سی امپورٹنس مل جائے گی۔ تو یہ میں فور وارن کرنے سے میرا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں چونکہ میرے پہ کوئی بوجھ نہیں ہے نا، تو میں آرام سے وہ ساری باتیں کر دیتا ہوں جو شاید باقی لوگ کسی خوف میں نہ کریں۔ تو اس وقت جو لوگ پارٹی کے ہیں، جو لوگ اس وقت اپوزیشن میں ہیں، انہیں سنسیئرلی اپوزیشن کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے، اور اپوزیشن بھی اتنی پاکستان کی محافظ ہے جتنی حکومت ہے۔ اس لیے انہیں کوئی ایسا اقدام نہیں اٹھانا چاہیے جو کہ جس میں وہ اپنے ہی ساتھ اپنا ہی انہیں عزت دینے والی جو قوتیں ہیں ان کے لیے وہ امبیرسمنٹ کا سبب بنے۔ یہ جو 10 سالہ پلان ہے اور یہ جو ایک سرنڈر کی کیفیت بنا دی گئی ہے کہ ہم بات بھی نہیں کریں گے، ہم نام بھی نہیں لیں گے، ڈیمانڈ بھی نہیں کریں گے، بھائی حکومت نے مذاکرات کی دعوت دی ہے، بہت اچھی بات ہے۔ اب ان سے یہ پوچھنے کی بات ہے سانو دو گے کی ہے؟ مذاکرات میں تو سب کچھ تمہارے پاس ہے، حکومت پہ تمہارا قبضہ ہے، عدالتوں پہ تمہارا قبضہ ہے، قیدی تمہارے قبضے میں ہے،
ہلنے تم کسی کو دیتے نہیں ہے, سیاسی آزادیوں پہ تمہارا قبضہ ہے, معیشت کے بیڑا غرق پہ تمہارا قبضہ ہے, تو ہمیں دیں گے کیا آپ؟ تو یہ بھی تو پوچھنا چاہیے نا. یہ ہے کہ جو مذاکرات کی دعوت آ گئی تو دھمال ڈالتے ہوئے سڑکوں پہ نکلے, سانو کچھ نہیں چاہیے تھا. یہ ذرا افسوسناک بات ہے. درانی صاحب یہ بتائیے گا سر کہ جو یہ نیشنل ڈائلاگ کمیٹی ہے جس میں فواد چودھری صاحب ہیں, عمران اسماعیل صاحب ہیں, محمود مولوی صاحب ہیں, یہ تاثر اس کمیٹی کی جانب سے یہ دیا جا رہا ہے کہ جن سے پی ٹی آئی جب بات کرنے کا کہتی رہی ہے کہ ہم ان سے بات کرنا چاہتے ہیں, اس کمیٹی ڈائلاگ کمیٹی کو ان کی آشیرواد بھی کہیں نہ کہیں انڈائریکٹلی حاصل ہے. یہ تاثر یہ دینا لگ رہا ہے اس کمیٹی سے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کمیٹی کو اگر واقعی کہیں سے آشیرواد ہو تو ہم یہ سمجھیں کہ اب یہ چیزیں مذاکرات کی آگے بڑھیں گی, یا شاہ محمود قریشی آئیں اور مائنس کریں اور مائنس عمران خان جو ہے وہ چیزیں آگے بڑھیں؟ دیکھیں, جہاں تک ابھی میں نے ان کا موقف سنا ٹی ٹی اے والوں کا کل اور آج میں مذاکرات کی دعوت کے اوپر, وہ تو بڑا ہی افسوسناک تھا. اچھا, ان کا جو ہے, ان کی تو مجھے ایک بات, آپ میرے بات کو سمجھیں, میں اسٹریٹ بات نہیں کر رہا, تھوڑی سی ایٹ این اینگل کر رہا ہوں. کم از کم اس میں اتنی تو جرت ہے کہ یہ بتا تو رہے ہیں کہ ہم کس کے کہنے پہ یہ کر رہے ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے جو پرپوزل دی ہے وہ ٹی ٹی اے کی پرپوزل سے تو بہت آگے کی پرپوزل ہے. انہوں نے کہا جی جو قیدی ہیں ان کو پرول پہ رہا کرتے. یہ تو کہتے ہیں ہم رہائی کا نام نہیں لیں گے, وہ کہتے ہیں جی کم از کم ان کو پرول پہ رہا کریں تاکہ وہ آگے بڑھ کے پارٹی کے ریفرنس سے کچھ کریں. ہم نے ایکشنز کو دیکھنا ہے, ٹھیک ہے نا جی. ایکشنز کے اعتبار سے تو یہ بات اچھی ہے. باقی یہ ہے کہ ان کو آشیرواد ہے یا نہیں ہے, وہ تو ٹائم کے ساتھ ہر چیز کھل جائے گی کہ کتنی ہے اور کتنی نہیں ہے. لیکن جو باتیں وہ کر رہے ہیں اس کے اندر, میں نے اب ماضی میں بھی میں نے اس بارے میں کہا ہے کہ اگر انہیں پی ٹی آئی کی آشیرواد نہیں ہوگی, پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کی آشیرواد نہیں ہوگی, تو وہ ایک قدم بھی نہیں چل سکیں گے. ٹھیک ہے نا. جنہیں پی ٹی آئی کے لیڈرشپ نے آشیرواد دی, انہوں نے تو یہ گل کھلا دیا. چلو انہوں نے ابھی تک کوئی گل تو نہیں کھلایا نا, کہ وہ کہیں گے ہم نہ لیڈر کا نام لیں گے, نہ ہم رہائی کا نام لیں گے, نہ ہم کسی اور چیز کا نام لیں گے. ہم جو ہے وہ قانونی اصلاحات کے ذریعے جب عدالتیں ٹھیک ہو جائیں گی تو وہ خود بخود رہا ہو جائیں. اچھا درانی صاحب, یہ بات تو بانی تحریک انصاف نے خود کہی تھی کہ کسی بھی مذاکراتی عمل میں میرا نام نہیں لینا, میری رہائی کا ذکر نہیں کرنا, یہ آن ریکارڈ ہے. اچھا, جو انہوں نے تجاویز دی ہیں, آزاد الیکشن کمیشن, نئے الیکشن, اس کے علاوہ عدلیہ جو ہے اس پر جو دباؤ ہے وہ ختم ہو, آزاد عدلیہ ہو, تو آزاد عدلیہ ہوتی ہے تو پھر بہت سی چیزیں حل بھی ہو جاتی ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی حکومت یا ان کا اقتدار تو اس لیے ہے کہ تحریک انصاف جو ہے وہ اس وقت اپوزیشن میں ہے. اگر تحریک انصاف کے ساتھ مذاکرات ہوتے ہیں, اور تحریک انصاف کا مائنس والا فارمولہ تو کبھی زندگی میں مکمل ہو ہی نہیں سکتا, کسی کا بھی نہیں ہو سکتا, کسی سیاسی جماعت کا بھی, علی تحریک انصاف کا کسی بھی سیاسی جماعت کا نہیں ہو سکتا. تو مذاکرات کیا سوٹ کرتے ہیں حکومت کو؟ دیکھیں, حکومت جس گھڑی مذاکرات شروع کرے گی, اس گھڑی جو ہے یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان کا اپنا انجام شروع ہو جائے گا. حکومت جس دن حقیقی مذاکرات میں داخل ہوگی اسی وقت حکومت کی اپنی ایگزسٹنس جو ہے خطرے میں پڑ جائے گی. اس لیے وہ مذاکرات سے ہر صورت میں بچتی ہے اور ابھی بھی بچ رہی ہے. اچھا, اب یہ جو مذاکرات کی دعوت دی ہے انہوں نے, اس کے نتیجے میں ان مذاکرات تو ان کا مقصود ہی نہیں ہے فی الحال تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ توجہ ہٹا دیں کہ جی, اور مجھے پتا ہے کہ اس ساری چیز کے پیچھے کون کیا کیا کام کر رہا ہے, نظریہ کیا کام کر رہا ہے. مطلب یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو ارریلیونٹ کرنے کے لیے یہ سارے اقدامات کیے جا رہے ہیں. مذاکرات مقصود نہیں ہے کسی صورت. دیکھیں, میں آپ کو بتاؤں, مذاکرات پاکستان میں ہو چکے ہیں, ہم تاریخ کے وہ ہیں, مطلب کیڑے ہیں. بھٹو صاحب نے مذاکرات کیے پی این اے کے ساتھ, پہلے قیدیوں کو رہا کی. دیکھیں, مذاکرات کی بھی کوئی قیمت دینی ہوتی ہے حکومت.